یہ بھی امریکن میڈیا آؤٹ لیٹ ہے. اس نے جناب میں کہہ رہا ہوں کہ صرف انڈیا. The American weekly news magazine Newsweek has featured Prime Minister Narendra Modi on its cover in its latest edition. ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے ایک پاورفل جو ان کے جو لیڈرز بات کر رہے ہیں اور دنیا سے انگیج کر رہے ہیں. Their cover featured the story of India's growth and how the country has changed for the better or for worse under Narendra Modi as the PM. Modi is unstoppable. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ کہنا ہے نیوز ویک کا. جناب ایک اس ملک کو ایک ایسا لیڈر مل گیا جس کا صدیوں سے انتظار تھا. کہ مودی از انسٹاپیبل, بلکہ نیوز ویک کا کمپلیٹ ٹائٹل ہے نریندر مودی اینڈ دی انسٹاپیبل رائز آف انڈیا, جس کے ذریعے بھارت آج یہاں پہ پہنچا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ وہ آئی ٹی کے جو وہ ہیں وہ سارے بھارت کے اندر ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے تو ہر تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک مزار بنا دیا اور ہم نے کہا کہ اس کے ذریعے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. آپ بین الاقوامی ایک سطح پر جا کر ملک کی ساکھ مجروح کر رہے ہیں, وہاں تماشا بنا رہے ہیں. پرائم منسٹر نریندر مودی ایک سٹار کی حیثیت رکھتے ہیں, اور یہ سٹارڈم پولیٹیشنز کو آج کے زمانے میں بہت مشکل سے نصیب ہوتا ہے. مودی از انسٹاپیبل. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ کہنا ہے نیوز ویک کا. یو ایس بیسڈ میگزین نیوز ویک نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کا ایک ایسا انٹرویو کر ڈالا ہے جس نے تہلکہ مچا دیا ہے. اور نیوز ویک کا ٹائٹل صرف یہ نہیں ہے کہ مودی از انسٹاپیبل, بلکہ نیوز ویک کا کمپلیٹ ٹائٹل ہے نریندر مودی اینڈ دی انسٹاپیبل رائز آف انڈیا, یعنی نریندر مودی اینڈ دی انسٹاپیبل رائز آف انڈیا. یہ ٹائٹل ہے نیوز ویک کے اس انٹرویو کا. 90 منٹس کا یہ انٹرویو جو کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے اپنی ریزیڈنس پر, نیوز ویک کے نہ صرف سی ای او وہاں پر موجود تھے بلکہ اس کے ساتھ انٹرویو کرنے کے لیے بھی وہاں پر ان کے رپورٹرز موجود تھے. یہ انٹرویو ایک بہت ہی اہم انٹرویو اس لیے ہے کہ ایسا لگتا ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ یہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کا ماسٹر سٹروک ہے. ماسٹر سٹروک اس لیے ہے کہ نئی حکومت آنے میں کچھ دن, الیکشن کے نزدیک نریندر مودی صاحب الیکشن میں جا رہے ہیں, انٹر ہو رہے ہیں, اور اگلی حکومت ان کے آنے کے برائٹ چانسز. تو انہوں نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ بھارت میں جو نئی حکومت آ رہی ہے, جو نیا پرائم منسٹر آ رہا ہے, وہ دنیا کے متعلق کیا خیال رکھتا ہے. اور اس میں انڈین پرائم منسٹر نے جو میسج دیا ہے وہ ہے پیس کا. اسی لیے میں نے کہا کہ ماسٹر سٹروک ہے یہ, کیونکہ انہوں نے نہ صرف انڈیا پاکستان بلکہ پوری ورلڈ کے لیے پیس کا میسج دیا ہے. انڈیا کے اوپر خصوصی جو انڈیا نے بات کی ہے, پاکستان کے اوپر انہوں نے بات کی ہے, اور انڈیا پر باقاعدہ بات کی ہے, اور اسی کے ساتھ کواد پر بات کی ہے, اپنے الیکشنز پر بات کی ہے, انڈیا کی گروتھ پر بات کی ہے, انڈیا کی ترقی پر بات کی ہے. 1 بائی 1 یہ پوائنٹس ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھیے جو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ماسٹر سٹروک ہے, وہ اس لیے ہے کہ جو اس کا امپیکٹ ہے, آپ دیکھیے نا کہ نیوز ویک کو ایک ایسا انٹرویو دینا اور اس کے ٹائٹل پر نریندر مودی صاحب کی تصویر, فل ٹائٹل پر ان کی پکچر آنا, ان کا امیج, اور ساتھ میں انسٹاپیبل لکھنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ مجھے روک نہیں سکتے. آئی ایم انسٹاپیبل فار دی رائز آف انڈیا اینڈ رائز آف انڈیا از آلسو انسٹاپیبل, یہ ان کا کہنا ہے. اور ساتھ میں جب انہوں نے بات ہی ساری پیس کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ بھائی کوئی فکر کی بات نہیں ہے. انڈیا میں جو نئی حکومت آ رہی ہے, جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے, اس میں جو نیا پرائم منسٹر ہے ان کا, وہ پیس کی بات کرتا ہے, اور ہمیں تو کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں چاہیے. اچھا, اب یہ اس سینیریو میں زیادہ اہم اس لیے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو کچھ چلتا رہا, اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی کی گئیں جس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کافی طنز کی گئی, سارکاسٹکلی بہت ساری باتیں کی گئیں, اور لڑائی جھگڑے کی بھی بہت ساری باتیں ہوئیں. تو وہ تمام باتیں جو ہے نا وہ اس انٹرویو کے بعد ایک طریقے سے نل اینڈ وائڈ ہو گئی. یعنی یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک جو قداور لیڈر ہوتا ہے, جو ایک بڑا لیڈر ہوتا ہے, وہ جس طریقے سے بات کرتا ہے, انہوں نے اس انٹرویو میں وہ والی بات کی ہے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم پاکستان کی بات سے, پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے, پھر ہم
इसके ऊपर जो है जितने भी पॉइंट्स है उसके ऊपर मेरी तो कोशिश यही होगी कि मैं तमाम पॉइंट्स पर जो है ये बात करूं। और इसमें जैसे मैंने आपको कहा 90 मिनट्स कन्वर्सेशन एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस विद न्यूज़वीक प्रेसिडेंट एंड सीईओ देव, ग्लोबल एडिटर इन चीफ नैन्सी कूपर एंड एडिटोरियल डायरेक्टर एशिया दानिश मंजूर भट्ट, ये वहां पर मौजूद थे, उनके साथ उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान पर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि I have congratulated the Prime Minister of Pakistan on taking over office। कि मैंने तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी जब उन्होंने जो है अपना हलफ उठाया, ओथ लिया, और फिर उन्होंने कहा कि इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्ट फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन आवर रीजन इन एन एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। ये बड़ा अहम है कि भारत हमेशा ये चाहता है कि रीजन में पीस रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम तो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। सबसे अहम मैसेज तो ये है कि उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, हम तो ऐसा चाहते नहीं है, हम तो पीस और सिक्योरिटी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। और साथ में ये कहना कि प्रॉस्पेरिटी यानी कि स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी कंट्री में याद रखिएगा स्टेबिलिटी होगी तो तभी रीजन में भी स्टेबिलिटी होगी। तो वो भी ये जानते हैं, इंडिया भी जानता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर स्टेबिलिटी रहती है तो जाहिर है कि रीजन के अंदर भी स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन जो सिचुएशन है वो तो आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसके अंदर फिर उनका ये कहना, एक सबसे अहम पॉइंट इसके अंदर ये है कि उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस, कि हमें दहशतगर्दी नहीं चाहिए। ये पीस एंड सिक्योरिटी की बात हम उस वक्त कर रहे हैं कि जब हमारे खिलाफ दहशतगर्दी नहीं। ये जो जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं, हमें तो गैस नहीं मिल रही भाई, हम तो गैस नहीं ले सकते, ठीक है, हमारे तो छोटे मोटे कारोबार नहीं चल रहे यहाँ पे। चीनी आए थे, चीनियों को मार मार के भगा दिया हमने, और कुछ हमने मारा, कुछ जो हमारा यहाँ पे जो मिलिटेंट्स का इकोसिस्टम है इस खित्ते के अंदर उन्होंने भगाया। कुछ खित्ते के ममालिक ने गेम डाली, उन्होंने कहा भाई ये दिस इज़ द बेस्ट मौका कि पाकिस्तान को ज़रा नाको चने चबाएं, इनको ज़रा इनको सेट करें। ये भी बड़े एडवेंचर्स करते रहे हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर। नाउ इट्स देयर टाइम टू पे बैक। सो जब दुनिया को समझ लगी सो वी आर गेटिंग व्हाट हमारे बारे में कहा था ना कि जो हमने बीज बोए थे वही काट रहे हैं। ये एक वो चलता है जैसे हिलरी क्लिंटन को कहा था इफ़ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। अब क्वेश्चन ये है कि हिलरी क्लिंटन से बंदा पूछे कि ये वाइपर्स आपने और हमने मिल के बोए थे, लेकिन अब जब आपके भी फौजी मारे गए, आपने भी 18 साल जंग लड़ी अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकिन वो ज़ाहिर बात है वो वेस्टर्न और मालिक जो हैं वो आते हैं यहाँ पे आके तजर्बे करके चले जाते हैं। हमारी कौमें जो हैं वो बेवकूफ़ बन जाती हैं। हमें पहले कहा गया तालिबान बन जाओ, ये तालिबान बन जाओ, कौम मिलिटेंट बन जाओ, मिलिटेंट बन के कहा गया जहादी बन जाओ, जहादी बन जाए। जो थे वो बना के चले गए।